رسول کو سزا دے گا. فقال محمد ابن مسلمہ انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. اسی طرح ابو رافع جو ہے یہودی ہیں، ان کو عبداللہ ابن عتیق نے بخاری کی 4039 روایت ہے 4039 دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا. حضرات اس کے بعد میں 3 خوشخبریاں دینا چاہتا ہوں، وہ خوشخبریاں جو کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مشہور زمانہ کتاب الصارم المسلول میں دی ہیں. پہلے نمبر پہ کسرا نے نبی کی توہین کی، خط پھاڑا، اللہ نے حکومت پھاڑ کے رکھ دی. ابو لہب نے نبی کو تبن کہا، اللہ نے تبت یدا ابی لہب کہا، مرا بدبخت شیچک سے. ابن عبد یغوث کی خبر دی، حارث بن قیس کا انجام بتایا، العاص بن وائل کے بارے میں، عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں. ایک اور خوشخبری بخاری اور مسلم کی روایت، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اگر تم بدلہ نہ لے سکے رب بدلہ یوں لیتے ہیں گستاخ نبی سے کہ بدبخت مر جائے تو زمین اسے جگہ نہیں دیا کرتی. یہ تھا، عیسائی تھا، مسلمان ہوا، کاتب وحی بنا، چند دن وحی لکھی، مرتد ہو گیا، اپنے علاقے میں گیا، لوگوں میں کہنے لگا، لوگوں محمد کو کیا پتا کہ وحی کیا ہوتی ہے، جو میں لکھ کے دے دیتا تھا وہی لوگوں کو کہتا تھا رب کا قرآن ہے. اللہ کو یہ اچھا نہ لگا، گردن توڑ دی، اپنے یاروں نے دفنایا، دفنا کے آئے، زمین نے جگہ نہ دی، قبر نے نکال کے باہر پھینک دیا. بخاری اور مسلم کی روایت. ان لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ایسے کیا ہے. اگلے دن دفنایا، پھر وہی حشر، اگلے دن دفنایا، پھر وہی حشر. اور بھائیو امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں ہم مر رہے تھے، مسلمان مٹ رہے تھے، کھوپڑیوں کی بلڈنگیں بن رہی تھی، تاتار کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تھا، گاجر مولی کی طرح مسلم کٹ رہا تھا، کمزور تھا، لیکن اللہ نے جب فتح کا فیصلہ کیا ان ظالموں نے ہمارے نبی کی عزت کو چھیڑا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی. آج گجرانوالہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائیو، ہم دنیا کے ہر خطے میں مرے، ہر خطے میں کٹے، مجبور ہم بنے، مقہور ہم بنے، مظلوم ہم بنے، سزائیں ہم کو ملی، ہم ٹھہرے جو ٹھہرے، لیکن ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ اب انہوں نے محبوب کی عزت کو ہاتھ ڈالا ہے. انشاءاللہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ والی خوشخبری ہمیں آنے والے دنوں میں دکھائی دیتی ہے کہ جب وہی ہوگا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. حضرات اس کے ساتھ میں 3 اکابرین کا ذکر کروں گا اور تڑپ کے سنو جنہوں نے تحفظ ناموس رسالت کیا. پہلے نمبر پہ صحابہ، ان کا ذکر ہو چکا، خصوصاً خلفائے ثلاثہ، ان کے حوالے سے ذرا ہسٹری میں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو، معاندین کو، گالیاں دینے والوں کا انجام کیا کیا. دوسرے نمبر پہ علماء. دوسرے نمبر پہ بھائیو اگر کاغذ قلم ہے تو نوٹ کرو، سرمایہ محبوب کی زندگی کا دفاع. پہلے نمبر پہ عربی دان طبقہ لکھے امام قاضی عیاض، اللہ تیری قبر کو منور فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. کتاب لکھی الشفاء فی حقوق المصطفیٰ. حضرات یہ کتاب قاضی کو گئے ہوئے آج سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن جب بھی کوئی نبی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے گا یہ کتاب اس کے سامنے سپاہی بن کے، مجاہد بن کے، کمانڈر بن کے، سپہ سالار بن کے، اسلحہ سے لیس ہو کے، دلائل کی قوت سے اس کے سامنے دنیا کے ہر خطے میں کھڑی ہوگی. دوسرے نمبر پہ شیخ ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی الصارم المسلول علی شاتم الرسول. اسے بھی نوٹ کرو، اردو ترجمے کے ساتھ ہے. خریدو، گفٹ کرو دوستوں کو، اپنی لائبریریوں میں رکھو، گھروں میں رکھو، آج موقع ہے پڑھو. اور بھائیو تیسرے نمبر پہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ امرتسر سے، 1 مرتبہ دہلی سے، پھر لاہور سے، پھر سرگودا سے، اور یہ والا ایڈیشن تمہارے شہر گجرانوالہ سے چھپا. مبارک ہو تمہیں. کیا نام ہے کتاب کا؟ پتہ ہے؟
بھائیو یہ کتاب دیکھنے میں چھوٹی، اٹھانے میں ہلکی، یہ کتاب ہے مقدس رسول، جسے فرزند اہل حدیث مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ نے لکھا۔ رنگیلے رسول کے جواب میں حضرات کتاب گواہی دیتی ہے، پہلے 25 صفحات کے اوپر دیوبندیوں کے، بریلویوں کے، نامی گرامی حنفی علماء کے اخباروں کی تقریضیں چھپی ہوئی ہیں، لکھا ہے پوری امت کے اوپر قرض تھا جو اہل حدیث کے فرزند، اہل حدیث کے عالم، اہل حدیث کے مناظر مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نے لکھ کے پوری امت کے ذمے جو قرض تھا رنگیلا رسول لکھے جانے کے بعد اس کو ادا کر دیا۔ حضرات اس کو پڑھیے، یہ وہ تلوار ہے جسے قلم کی تلوار بولتے ہیں، یہ وہ نوک ہے جو نیزے کی نوک سے اور تیروں کی نوک سے اور تلواروں کی دھار سے تیز۔ کعبہ کے رب کی قسم، غازی علم دین نے بھی بڑا کام کیا، لیکن وہ قبر میں حضرات مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ قبر میں، ان کی قبر ایک ایک، ان کی یہ کتاب ایک ایک مکتبے میں، ایک ایک گھر میں، شاتم رسول کے سامنے، نبی کو گالی دینے والے کے سامنے، محبوب کی گستاخی کرنے والے کے سامنے مجاہد بن کے یہ ڈٹی ہوئی ہے، اڑی ہوئی ہے، لوگوں کو ہدایت دے رہی ہے، صحیح راہوں پہ لا رہی ہے۔ لیجئے، گفٹ کیجئے، مطالعہ کیجئے دوستوں کو جو ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ مجاہدین اور غازی، میرے سامنے محمد بن مسلمہ پہلا غازی ہے، اس کے بعد غازی علم دین شہید ہے، پھر عامر چیمہ ہے، حضرات اسی طرح باقی غازی بھی۔ لیکن میں 3 کے بعد اگلی چیزیں جو ذکر کرنے والا ہوں وہ میری گفتگو کا آخری خلاصہ اور نچوڑ ہے کہ یہ سارا کچھ نبی کی توہین ہو گئی، ماضی میں ہوا، قتل ہوئے، بدلے لے لیے گئے، اللہ نے لیے، ہم کیا کریں؟ بھائیو جلسے جلوس نکال کے بس، سیدی مرشدی کہہ کے بس، غلامی رسول میں موت ہی قبول ہے کہہ کے بس، بینر لگا کے بس نہیں۔ 3 لوگوں کو میں نے اس وقت اپنے خطاب کا مخاطب کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ حکمران، دوسرے نمبر پہ عوام میں خاص، اور تیسرے نمبر پہ عوام، تینوں مل کر کے سنیں۔ بھائیو حکمرانوں میں 3 مثالیں غیرت دلانے کے لیے رکھوں گا۔ پرویز مشرف، میں تجھے دل کی گہرائیوں سے تڑپ کے وہ دعوت دیتا ہوں جو کائنات کے امام اپنے سے بھولے بھٹکوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ ہمیں نفرت جرم سے ہے، مجرم سے نہیں۔ ہمیں نفرت کفر سے ہے، کافر سے نہیں۔ نفرت شرک سے ہے، مشرک سے نہیں۔ پیغمبر دائی ہیں، دعوت لے کے آئے ہیں، روڑے پڑے ہیں، لہو لہان ہوا ہے بدن، دعا کر رہے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ میں ان کو ہلاکت کے دھانے پہ کھڑا کرنے کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ اللہ سب سے پہلے تمہیں ہدایت دے کہ تو ایٹمی پاور کا اس وقت مالک ہے اسلامی ممالک میں۔ اپنے سامنے اس وقت کے حکمران کا قصہ رکھ۔ ایک معتزلی نے، ایک فلسفی نے قرآن کے بارے میں زبان کھولی کہ قرآن کی ڈبل آیتیں، ضرورت کیا ہے، فصاحت بلاغت نہیں ہے۔ حضرات ہارون نے کیا کیا؟ جلاد بلایا، جلاد بلایا، کہا اس کے جتنے ڈبل اعضاء ہیں ایک ایک کاٹ دیا جائے، سنگل کر دیا جائے۔ کاٹ دیے گئے، ایک آنکھ نکالی، ایک نتنا کاٹا، ایک ہاتھ کاٹا، ایک پاؤں کاٹ لیا، ایک کان کاٹ لیا۔ کہنے لگا میرے پہ ظلم کیا، یہ کیا۔ کہنے لگا نہیں، اب تو بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ اگر قرآن رب کا کلام، اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک چیز رپیٹ ہوتی نظر آ جائے، تجھے اچھی نہیں لگتی، فصاحت اور بلاغت کے خلاف لگتی ہے۔ میرے کو بھی تیرے اندر ڈبل اعضاء یہ کوئی اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ جب ایک ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے دوسرے کی ضرورت کیا ہے؟ تاریخ لکھتی ہے اس کے بعد اس فتنے نے بڑا عرصہ تک سر نہیں اٹھایا۔ دوسرے نمبر پہ حکمران، یہ تو تیرے پیغمبر کو گالی دی گئی۔ تیرے ملک میں کراچی کے اندر سے جب مسلمانوں کی عزت کو لوٹنے کی کوشش کی گئی، آواز اٹھی تھی۔ حکمران اس وقت کون تھا؟ حجاج۔ بڑا ظالم گنتے ہو ہسٹری والوں، لیکن اسی وقت
پاس دنیا کا نقشہ ہے، سندھ کے اندر دیبل کراچی کے نقشے کے اندر خنجر گاڑ کے